بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے بہنوئی بشیر بن نعمان انصاری، ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی کہ عبداللہ نے قسم کھا لی کہ نہ بشیر کے پاس کبھی جاؤں گا اور نہ ان سے بولوں گا، نہ ان کے اور ان کے مخالف کے درمیان میں کبھی صلح کراؤں گا۔ جب عبداللہ سے اس کے بارے میں کوئی کچھ کہتا تو وہ جواب دیتے کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھائی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لہذا اب بغیر قسم سے بری ہوئے مجھے یہ جائز نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو نہ بناؤ آڑ اپنی قسموں کے لیے۔ عُرْضَةً کا معنی روکنے والی چیز، اور ایمان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر قسم کھائی جاتی ہے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے آڑ، یعنی تم اللہ کی قسم کو نیکیوں سے روکنے والی چیز نہ کر لو۔ عُرْضَةً کا معنی روکنے والی چیز، اور ایمان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر قسم کھائی جاتی ہے۔ تم اللہ کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی تم اللہ کی قسم کو ایسی چیز نہ بنا دو کہ جو رکاوٹ بن جائے تمہارے لیے نیکیاں کرنے سے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ تم سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو اور صلح کرو لوگوں کے درمیان۔ یہ عطف بیان ہے عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُم کا، کہ تم آڑ مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے کہ تم اچھا سلوک نہیں کرو گے، تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ صلح نہیں کرو گے، اور یہ کہ پرہیزگاری والا فلاں کام نہیں کرو گے۔ تو اس طرح کی قسمیں مت کھایا کرو کہ تم آڑ بنا لو اس کو اپنی نیکیاں کرنے سے، کہ تم نیکیاں اس لیے نہیں کرو گے کہ تم نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو اس سے ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں ایک کام نہیں کروں گا، تو اس پر واجب ہے کہ اپنی اس قسم کو توڑ لے، اور وہ کام کرے جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے، اور قسم توڑ کر جو اس پر کفارہ لازم ہوا ہے وہ کفارہ بھی ادا کرے۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص قسم اٹھا لے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دے اور وہ نیک کام کرے۔ تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ اب یہ ادا کرے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول تو گزر گیا پہلے، اور ایک قول اور بھی ہے شان نزول کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ قسم اٹھائی تھی کہ میں فلاں صحابی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بھی شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی قسموں کو آڑ مت بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو سنتے ہیں اور تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں فرمائیں گے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن تمہاری گرفت کریں گے، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں میں کہ جن کو کیا تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور، بخشنے والے ہیں، حلیم، بردبار ہیں۔ لغو قسمیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جو تقیہ کلام کے طور پر ہوتی ہے، اس میں قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جیسے عرب کی عادت تھی کہ بات بات پر کہہ دیتے تھے واللہ۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ماضی کے کسی کام پر قسم کھائی جائے، جو زمانہ ماضی میں کوئی کام ہوا یا نہ ہوا اس کے بارے میں قسم کھائی جائے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا یا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا تھا، اور اپنے خیال میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس دو طرح کی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر تمہارا مؤاخذہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قسم کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ لغو قسمیں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک جو قسم کے ارادے کے ساتھ نہ ہو بلکہ تقیہ کلام کے طور پر ہو، جیسے عرب کی عادت تھی، وہ بات بات پر واللہ کہہ دیتے تھے، اللہ کی قسم۔ اور دوسرا
دوسری قسم وہ ہے جو ماضی کے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھائی جائے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا یا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا تھا، اور اپنے خیال میں وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ان دو قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر تمہاری گرفت نہیں ہوگی، اس پر تمہیں عذاب نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ انسان قسم کھانے میں احتیاط کرے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے انتظار ہے 4 مہینوں کا، فإن فاؤوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس سے ازدواجی تعلقات نہیں رکھوں گا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی قسم اٹھا لے تو پھر 4 مہینے تک انتظار کا وقت ہے۔ اگر 4 مہینے کے اندر اندر اس نے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تو ٹھیک ہے، اس صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر 4 مہینے تک بھی اس نے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کیا تو پھر بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو اسی کو بیان کیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے تک وہ اپنے بیوی کے پاس نہیں گئے، تو اس کا مطلب انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا، تو اب طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔